أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کے سبق 16A میں خوش آمدید. اور ہم اس کورس کے 3 حصے جو ہیں وہ کر چکے ہیں، ایک حصہ باقی ہے، بلکہ آج کے سبق کے بعد اس سے بھی کم رہ جائے گا. باقی 3 quarters we have already covered الحمدللہ. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم ایک اور سورہ مبارکہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، آپ ہم میں سے زیادہ تر احباب کو یہ پہلے سے یاد ہوں گی. نہیں تو کوشش کیجئے کہ ساتھ ساتھ یہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں. انہیں کو نماز میں بار بار پڑھیے، کم از کم جتنے دن آپ یہ پڑھ رہے ہیں. اب جیسے آج اگر آپ سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کل آپ تمام نمازوں میں اور اس کی جس قدر زیادہ ہو رکعتوں میں اس سورہ کو پڑھیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ایک دن کے اندر ہی یاد ہو جائے گی. اور جنہیں یاد ہے اس کا معنی بڑے اچھے طریقے سے آپ کو اس کے میننگز آ جائیں گے. اور پھر آپ محبت سے، شوق سے، آج عشاء کی نماز میں یہ سورہ کافرون ہی میں پڑھ رہا تھا، تو آپ کو خود سے اچھا لگے گا جب آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ آپ کو مطلب آتا ہے. آج سے پہلے جب آپ سر آپ کی آواز اور جب نہیں آ آج آپ رہی پڑھ ہے. رہے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے. آپ کو سورہ کافرون جو ہے یاد بھی ہو جائے گی اور پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. اور تو سورہ کافرون آج پڑھیں گے انشاءاللہ. گرامر میں ہم فعل امر و نہیں، جس کی آج آپ پریکٹس ابھی کر رہے تھے پہلے والے سیٹ کی، اور ماشاءاللہ بردر طاہر بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اطمینان سے، سکون سے آپ کو بڑی اچھی ریویژن کروا رہے تھے. تو کچھ لوگ جو ویڈیو نہیں دیکھ پا رہے تو انشاءاللہ ہم امر کے اشارے ابھی دوبارہ بھی کریں گے، آپ پھر دیکھ لیجئے گا انہیں. اشاروں کے لیے ایک بات یاد رکھیں، ماضی کے اشارے یہاں نیچے، مضارع کے یہاں اوپر، اور امر کے بالکل سامنے. یہ جیسے میں آپ کے سامنے ہوں تو انگلی کو آپ ہلکا سا یوں گرائیں گے، جیسے افعل افعلوا، لا تفعل لا تفعلوا. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہم آج انشاءاللہ امر و نہیں کے اشارے اور بھی اگلے سیٹس کے لیے کریں گے. ناصرہ سے ینصرو اور اس سے انصر، اور اسی کے اذکر اور اعبد اور اخلق کے اشارے. نقطہ تعلیم بھی آج مزے کا ہے. تو اس طرح سے ہم 8 نئے الفاظ آج کے سبق میں سیکھیں گے جو 1000 بار آئے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جس شوق اور محبت سے آپ روزانہ بیٹھتے ہیں، اسی شوق اور محبت سے آپ آج بھی بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم آج انشاءاللہ 38,000 کی بار کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو آئیے سورہ کافرون کو پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں ہم سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن کچھ چاہیے تھا نہیں اچار میں ادھر ادھر بہ کے سنن لگنی ہے، ہیڈ فون ٹنگی ہوندی ہے نا. سوری جی، یہ شور کی وجہ سے میں دوبارہ اس کو پلے کر رہا ہوں. ہم دوبارہ انشاءاللہ اس کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ساؤنڈ نہیں آ رہی. یہ شاید مائک کی وجہ سے. کوئی بات نہیں، ہم ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں. آپ غور سے سنیے.
اچھا اس دفعہ یوں کرتے ہیں، میں ابھی جب پلے کروں گا آپ اس کو سنیں بھی غور سے، اور ساتھ یہ کیجئے کہ آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ اس میں سے آپ یہ بتائیے ذرا کل کے معنی سب کو آتے ہیں؟ یا ایوہا، یا ایوہا اس کے معنی بتائیے. یا ایوہا اس کے کیا معنی ہوں گے؟ ٹھیک ہے کہہ دیجیے اس کے، ٹھیک ہے اے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا کافرون کیا ہے؟ کافرون مجھے بتائیے کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ جمع. اس کی واحد کیا ہوگی؟ کافر، بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ میں سے کوئی اعبدو کا اشارہ کر سکتا ہے؟ اعبدو، اعبدو کا اشارہ کس طرف ہوگا، کیسے ہوگا بتائیے؟ اعبدو اپنی طرف ہوگا، بالکل ٹھیک ہے. اور کیسے کیسے، سنگل یا اعبدو؟ ٹھیک ہے اپنی طرف، بالکل ٹھیک ہے سنگل ہوگا اعبدو. اور یہ ہم نے مضارع میں پڑھا ہوا ہے نا، عبد یعبدو سے، ٹھیک ہے. تعبدون، تعبدون، ٹھیک ہے. تعبدون کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ تعبدون نہیں، یہ وی ورشپ کسی نے لکھا ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے. اگر آپ نے اشارہ یوں کیا ایک سنگل انگلی سے تو وی تو نہیں ہوگا نا، میں آئے ورشپ، ٹھیک ہے آئے. تو جب تعبدون کریں گے تعبدون تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جمع ہو گیا سامنے، یو ورشپ، یو آل، آپ سب کے سب، ٹھیک ہے. یہ تو سب کو آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں وا اور لا کا معنی سب کو آتے ہیں؟ وا کا معنی اور، لا نہیں. انتم، انتم کا معنی سب کو آتا ہے. اب یہ بتا دیں اس سے آگے ایک لفظ آ رہا ہے عابدون، عابدون یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے عابدون کیا ہے؟ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ گو پہ اس پہ کوئی واضح نشانی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے تھوڑا سا سوچیں اس کے بارے میں اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے. عابدون، اچھا اوکے، یہ ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے اس پر ہم بات کریں گے بعد میں. عابدون اس میں جو فعل لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ذرا کلیئرٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. ماں کا معنی سب کو، یہ والے ماں کا کیا معنی ہے جو یہاں پہ ماں آیا ہے؟ ماں کا معنی بتائیں، ماں کا معنی. ماں کے تین معنی ہے یا کون سا معنی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو والا معنی ہے، جوڑنے والا، ٹھیک ہے. نہیں یہ جو والا ہے، ٹھیک ہے. لا آ رہا ہے یہاں پر، یہاں غور کریں ذرا سب لوگ، یہاں پہ غور کریں کہ لا آ رہا ہے، اور یہ چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ مضارع کے ساتھ تو لا آ رہا ہے، اور یہ جو ما آ رہا ہے یہ درمیان میں آ رہا ہے، تو جو کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ولا انا، انا ہم سب کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح کیا ہے. عابد، یہ عابد کیا ہے؟ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب جو ہے نا یہ بڑا اچھا ہو گیا یہاں پہ. اب عابدون جو ہے نا عابد سے ہے عابدون، عابد سے ہے عابدون. تو اسم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے فعل ہوتی ہے؟ اب ذرا جواب دیجئے مجھے، اسم کی جمع کیا ہوگی؟ اسم ہوگی فعل ہوگا؟ ہاں ماشاءاللہ ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. بالکل طاہر صاحب پلیز اسٹے آن بورڈ ایز اے کو ہوسٹ، کیونکہ میرے یہاں بھی اگر نیٹ کا ایشو ہوا. دوسرا آپ نے یہ والے اسباق بھی اگر کھول کے رکھ لیں، کیونکہ میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری بھی میرا خیال ہے اتنی دیر شاید چارج نہیں تھی.
سن رہے ہیں؟ جی سر میں کر لیتا ہوں. ایک دفعہ ذرا مجھ سے پہلے بات. ہاں تو کائنڈلی آپ یہ اسباق بھی ریڈی رکھیے جسٹ ان کیس اف مائی کلاس ڈراپس تو آپ کنٹینیو کیجیے گا. ٹھیک ہے سر. اچھا جی جی جزاک اللہ. بہت اچھے جی. آئی ایم ویری ہیپی ماشاء اللہ آپ سب لوگوں کی جو کلیئرٹی ہے آف دی کانسیپٹس دیٹس ونڈرفل. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے ہم یہ بات بھی اب سمجھ گئے عابد اور عابدون والی. ابتم کا اشارہ کیا ہے؟ ابتم کیا اشارہ کس طرف کریں گے؟ ابتم جی ابتم کا اشارہ فرنٹ پہ سامنے. اور یہ کون سے لیول پہ ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ اب آپ کو دیکھیں ایک لفظ کے سامنے آتے ہی آپ کو سب باتیں پتہ چل جانی چاہیے. یہ یاد ہے ہم نے کیا تھا آبدا آبدو ابتا ابتو ابتم. اب یہ لیول کون سا ہے؟ ماضی ہے. نہیں مضارع نہیں ماضی پلیز. یہ کس نے مضارع لکھا ہے؟ یہ دیکھیں ابتم یہ ماضی ہے جمع ہے سامنے ہے ٹھیک ہے نا یعنی سیکنڈ پرسن ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر اور حاضر ہے یعنی موجود ہے غائب نہیں ہے جو یہاں والا سین ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو فوری ایک اشارے سے پتہ چلنی چاہیے. جیسے آپ نے کہا ابتم تو آپ نے کہا یہ جمع ہے ماضی کا لیول ہے کیونکہ اس لیول پہ ہم نے اشارہ کیا یہ ماضی کی بات ہے جمع ہے بہت سارے لوگ ہیں اور موجود ہیں ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں فوری آ جانی چاہیے. تو ولا انتم عابدون ما اعبد. اچھا آگے ہے لکم. لکم کے کتنے ٹکڑے بنیں گے یہ بتائیے؟ لکم لکم کے ٹکڑے بتائیے. 2 ماشاءاللہ. اس کا معنی آپ سب کو آتا ہے. ٹھیک ہے جی. دینکم میں بھی وہی کم آیا ہے. یہ کا اور کم یہ بھی اشارے سے ہمیں پتہ ہے. لکم لکم کا مطلب کیا تھا؟ تمہارے لیے. دینکم تمہارا دین. ولیہ ولیہ کا معنی کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے مجھے؟ ولیہ کے ٹکڑے کریں کتنے بنیں گے؟ ولیہ ہاں یہ مجھے پتا تھا یہاں کنفیوژن ہوگی. کچھ لوگ 2 کہہ رہے ہیں 4 کہہ رہے ہیں 3 بھی کہہ رہے ہیں. ہاں یہ کسی نے ابھی بڑا اچھا لکھا ہے میں نام نہیں پڑھ پایا. یہ ٹکڑے بنیں گے وا الگ ہے اور لی یا یہ وہی لی ہے جو لی بن گیا تھا نا لام اور یا لگ کے لی ٹھیک ہے میرے لیے. وا لی یا ہاں جی 3 ہے. یہ دیکھیں ایک لفظ بنا 3 ٹکڑوں سے اور تینوں ٹکڑے ایک حرف پر مشتمل ہیں. وا بھی لا اور ی تو ولیہ. تو یہ اگر ہمیں ماشاءاللہ جن کو کلیئرٹی ہے بڑی اچھی بات ہے جنہیں نہیں وہ بھی اس کو سمجھ جائیں بات کو. اچھا اور میرے لیے دینی میرا دین. اب یہ میرا دین کہاں لکھا ہوا ہے اس میں؟ میرا کہاں ہے؟ دینی. تو یہ کانسیپٹ ابھی رک جائیں یہ ابھی انشاءاللہ آگے چل کے تھوڑی دیر میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ خوشی کی بات یہ کہ آپ کو بہت کچھ پہلے سے ہی آتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ کا. اب ذرا چیٹ باکس کو چھوڑ دیجئے. اب ذرا میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. مکی سورہ ہے. سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہو رہا ہے. تو جیسے آپ کو پتہ ہے نا چالاک اور سازشی عناصر کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اب یہ پھیل ہی رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے. تو انہوں نے بہت ایک جو ہے نا ایک شاطر قسم کی چال یہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ بھی ایک سال جو ہے نا مشرکین صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتوں کی عبادت کریں. تو ہم ایک سال آپ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ایک سال آپ ہمارے ساتھ کیجئے. یہ انہوں نے پیشکش کی. دیکھیں دیکھنے میں یہ پیشکش میں تھوڑا سا لوکریٹو بھی لگتا ہے کہ اچھا چلو پہلے سال یہ سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ سارے بدل جائیں اور یہ اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دیں. تو ایک سال بڑا وقت ہوتا ہے ایک سال ان سے عبادت کروائی جائے. تو یہ پیشکش تھی. لیکن اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ اتری یعنی اس پیشکش کو رد کر دیا گیا سختی کے ساتھ کہ یہ ناممکنات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ کے ایک ہونے کے معاملے میں کسی قسم کی
کوئی کمپرومائز کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اور یعنی عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اب اس سورہ کو زندگی میں لانے کے لیے سب سے بہتر ہمارے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے فجر اور مغرب کی سنتوں میں۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد، تو اس میں آپ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ دونوں صورتیں توحید کے حوالے سے بڑی زبردست ہیں۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ کافرون اس حوالے سے آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو کیا ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے، یعنی شرک سے بچ جاؤ گے، یعنی یہ سورت بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے بھی۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل آپ سب کو مانا آتا ہے الحمدللہ، کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے، بہترین انداز سے اچھے طریقے سے بتائیے۔ یا ایھا اور یا ایھا یہ آپ سب کو پتہ ہے، اے تو یہ مل کے کوئی آپ دیکھیے 1000 مرتبہ تقریباً یہ قرآن میں آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کو اس کا معنی آتا ہے، تو اس کی مثالیں قرآن میں بھی ہیں۔ ایھا النبی، یا ایھا الکافرون یہاں آیا ہے، یا ایھا الناس یہ بھی آتا ہے قرآن میں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا، تو کافرون یہاں پر آگے کافرون کیسے بنا؟ کافرون آپ کو پتہ ہے نا، 2 پیش جب آتی ہیں تو اس سے واو نون کا اضافہ ہوتا ہے، کافرون۔ تو کافرون جمع ہے کس کی؟ کافر کی۔ تو کافرون اسم، اگر دیکھیں اسم کی جمع بھی اسم ہی ہوتی ہے، تو یہ کافرون کیا ہے؟ اسم، کافرو جمع میں۔ اور کافرن یا کافرین ہوتا تو کافرین بنتا یا نون سے۔ اور کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ اچھا، ایک آج آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، کافر جو ہے نا اپنی حیت میں یہ جو لفظ ہے یہ برا نہیں ہے، آپ میں بھی کافر ہو سکتے ہیں، انکار کرنے والے۔ کافر لفظ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چونکہ ہم عموماً آج کل استعمال کرتے ہیں نا کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا، تو ہم سمجھتے شاید لفظ ہی برا ہے۔ لفظ کافر میں مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو وہ آگے جا کے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ اب یہاں پر تھوڑی توجہ کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے سختی سے کہا ہے، سختی سے، اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن میں ایک ہی دفعہ یہ آیا ہے، یا ایھا الکافرون، ایک دفعہ صرف۔ باقی اور بڑی جگہوں پہ مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، لیکن یہ جو ہے نا ایک دفعہ ہے۔ تو اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اب میرے بچے ہیں، تو میں 4 بچوں میں سے کسی ایک کو آواز دوں غصے سے اور میں کہوں محمن، تو اب وہ میں نے ایک کو غصے سے ڈانٹا تو باقی سارے بھی ایک دم سے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی لگتا ہے بابا غصے میں ہے۔ تو اس ایکسپریشن میں اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، تو جب اللہ غصے میں ہے تو ہمیں بھی چوکس ہو کے دیکھنا چاہیے کہ ایسی کیا بات ہوگی جس سے اللہ غصے میں ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں کسی قسم کی پیشکش جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل کسی صورت میں بھی۔ اس لیے اللہ نے غصے سے یہاں پہ خطاب کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دیجئے۔ تو کیا کہہ دیجئے؟ وہ آگے آئے گا۔ اب یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کافر کا لفظ، تو وہ ذرا دیکھ لیں کون ہوتا ہے کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا۔ اور وہ کون؟ یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے پھر اس کا انکار کرے۔ یہاں خاص طور پر کون لوگ مراد ہیں؟ یہ وہ مکہ کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو سمجھا اور کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن میں یا ایھا الکافرون اس سورہ مبارکہ میں کہا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی آپ دیکھیں کیا ہوگا؟ یا ایھا الناس آئے گا۔ عام غیر مسلموں کو جب بھی خطاب کیا جائے گا عموماً یا ایھا الناس، تو اللہ انتہائی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اس میں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہو، یا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی مسلمان کے لیے تو یہ ناممکن ہے، ہم کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتے
کہ ہم کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو کسی لیول پر بھی کسی طرح کا بھی شریک ٹھہرائیں. تو اچھا، اب کافر جو انکار کرے، یہ وہ بات ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے. اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے وہ طاغوت سے کفر کریں. ٹھیک ہے، تو یعنی طاغوت سے کفر کریں، طاغوت کا انکار کریں، برائی کا، بدی کا، اس کا انکار کریں. تو ہر مسلمان بھی اس لحاظ سے کافر ہو سکتا ہے، اس معنی میں کہ ہم برائی کا انکار کر رہے ہیں. تو کافر کوئی گالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے ورنہ مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتے. تو ایک تو آج اس کا صحیح معنی ذہن میں رکھیے. کافر کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنے والا. ٹھیک ہے، اور وہ مشہور ہے نا، علامہ اقبال نے کہا تھا کافروں کے کافر ہم ہیں، کافر خدا ہمارا. کہ ہم کافروں کا انکار کرنے والے ہیں. جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ بھی ان کا انکار کرتا ہے. تو یہ لفظ کافر کا معنی ہے. تو عام جب ہم ان کافروں کی بات کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کو. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. ہم کہیں اپنی انا خواہش کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کرتے حق کو ٹھکراتے ہیں، سچ کی جگہ جھوٹ بول دیتے ہیں، تو ایسے کمپرومائزز کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کاشف صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو آپ کائنڈلی رہیے گا یہاں پہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی بردر طاہر پلیز ٹیک اوور. آپ اسکرین ذرا شیئر کریں. میرا لیپ ٹاپ از آف. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اوکے، بردر طاہر اگر آپ اسکرین ذرا شیئر کر دیں. اوکے، اچھا میرا خیال ہے جی شاید بردر طاہر از سم ہاؤ پروبیبلی ڈراپ ہو گئے. نہیں، از ود اس. لیٹ می گیو ہم دی. جی سر میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں اس کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے آپ کا کو ہوسٹ کا وہ گیا تھا، وہ الحمدللہ میں نے جی موبائل سے کر لیا. جو آپ کی ویسے میں کال آ رہی تھی تو آئی ٹرائی ٹو کنیکٹ ٹو ڈراپ ہو گئی میری. اوکے اوکے اوکے. I wanted to actually say کہ آپ اس کو ٹیک اوور کریں، بٹ الحمدللہ we are on it. مجھے بتائیے کہ اگر اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، جیسے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ.
اچھا جی، پارٹیسپینٹس چونکہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم سورہ کافرون کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور سورہ کافرون میں ہم نے ابھی قل یا ایھا الکافرون پر بات کی تھی کہ اللہ رب العزت اس میں کافروں کو پہلی دفعہ ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں ان سے، قل یا ایھا صحیح نظر آئی آپ الکافرون۔ کو؟ جی بردر بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا سا اوپر کیجئے۔ اچھا، آپ پی ڈی ایف کی وہ پریزنٹیشن رن کر سکتے ہیں؟ PDF کی اچھا چلیں، اگر نہیں بھی رن ہوتی اٹس فائن، اگر آپ پریزنٹیشن رن کر لیں، بٹ وی کین ڈو اٹ وتھ دس۔ سلائیڈ وائز چل رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی سر سلائیڈ وائز؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بند ہو جاتی ہے بار بار آپ کے، شاید آئی ڈونٹ نو۔ سر جی بتائیے بالکل کون سی ٹھیک، سلائیڈ میں؟ ہاں جی، لا عابدو، بس اسی پر رک جائیے۔ جی نہیں، ہاں اوپر والے پہ جو پہلے دفعہ آئے گا، آپ اور اوپر جائیے، جی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، یہاں پر جی جزاک اللہ، بس ٹھیک ہے، اوپر لے جائیے تھوڑا سا اور، جی ٹھیک ہے، ہاں اب یہاں رکیے، بس یہاں رکیے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے، قل یا ایھا الکافرون، آپ اس پر غور کر لیجئے۔ اگلی جو ہے ہم نے لا اعبد ما تعبدون، تو الحمدللہ آپ سب کو لا کا معنی آتا ہے۔ اعبدو اس کا اشارہ ہم ظاہر ہے مضارع کا اشارہ اپنی طرف کرتے ہیں، اعبدو یہ پورا ٹیبل جو ہے عبدہ عبدو والا پورا ٹیبل اس سورہ مبارکہ میں کافی حد تک یہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبدو میں عبادت کرتا ہوں، یعبدو ہم نے مضارع میں کیا تھا، یعبدو یعبدون، تعبدو اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو لا کی وجہ سے بن گیا نہیں میں عبادت کرتا ہوں، اور عبدو کے بعد آپ کرتے ہیں تعبدون اور نعبدو، تو آگے دیکھیے آیا لفظ تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو، اور نعبدو نہ لگ کے یہ ہم نے ایاک نعبدو میں پڑھا تھا کہ تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جی اوپر کیجئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سو لا اعبد ما تعبدون، ما کا معنی آپ سب کو آتا ہے، ٹھیک ہے جی، چلتے جائیے۔ ما کے تینوں معنی ذہن میں ہے آپ کو، آئی ایم شیور۔ خاص طور پہ جب کبھی آپ سے پوچھا جائے ما دینوں کا، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ جواب میں آپ کہیں گے ما دینوں کا میں دینی الاسلام، ٹھیک ہے۔ اچھا طاہر صاحب آپ مجھے رسپونڈ کر سکتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی سن لیں گے اسی بات کو۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ ہاں تو جب بھی ما دینوں کا دینی الاسلام، بالکل ٹھیک ہے، اور تیسرا اس کا معنی جو والا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اوپر چلیے طاہر صاحب، اور ابھی میں نے آپ سب کو بتایا تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے تفعلون یفعلو کے ٹیبل سے بھی وہی ہے، ہمیں تو الحمدللہ یعبدو کے ٹیبل سے بھی آتا ہے نا، تو یعبدو یعبدون، تعبدو عبدو تعبدون نعبدو، تو وہیں سے یہ تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی اوپر چلتے ہیں، اور اب عبادت کے تین معنی جو ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش، یعنی یہ بنیادی طور پہ وہ سب سیٹ طریقہ کار ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چل رہے ہیں، اور سنت میں وہ طریقہ جو پیور عبادت ہے، یعنی آپ اللہ کے سامنے ایک خاص انداز میں جھکتے ہیں، خاص الفاظ پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اور وہ ساری ریچولز کرتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ، یہ سب چیزیں۔ عبادت کا ایک معنی اطاعت اور فرما برداری بھی ہے، یعنی اس کی بات مانی جائے، یہ بھی عبادت ہے، اس کی اللہ نے جو احکامات دیے ان کو مانا جائے، تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکامات کو من و عن تسلیم کرنا، اور غلامی کی جائے،
یعنی اسی کو حقیقی مالک سمجھا جائے, کسی اور کو اس کے مقابلے میں کچھ مطلب نہ لایا جائے. تو ان تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. تو عبادت صرف اور صرف جو ہے وہ ایک تیزی سے نماز کا ادا کر لینا نہیں ہے, بلکہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت جو ہے وہ عبادت, اصل عبادت ہے. تو اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ پہلا ہی کیا آیا, لا اعبد ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اللہ نے کہا کہ نہیں, کسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی وہی چار چیزیں جو ہم نے سورہ اخلاص میں بھی پڑھی تھیں, اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کے حقوق اور اس کے اختیارات, اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے, کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. جی تو اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ وہ عجیب عجیب باتیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ دین اسلام کے خلاف وہ کرتے ہیں, خاص کر جو اختیارات والے عقیدے کو. اب جیسے ہمارے دین میں ہے کہ جی قتل کی سزا ہے, بھی ہیڈ کر دیا جائے, پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. اب وہ عجیب ہو گئی, نہیں جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے, وہ سزائیں ایسی نہ دی جائیں. آپ کو پتا ہے ڈیتھ پینلٹی کے اوپر ویسٹ جو ہے پورا کا پورا کبھی آپ کی امداد روک دیتا ہے, کبھی آپ کو تانے دیتا ہے, اور پھر ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے حکمران اور باقی لوگ بھی جو ہے ان کے پریشر میں آ کے اللہ کے دین کی دی ہوئی چیزوں کو بدلنا کسی طور پر بھی جو ہے نا ہمارے لیے بہتر نہیں ہو سکتا. ہماری بہتری وہی ہے جو اللہ نے قرآن و سنت میں, اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دی اور اللہ کے نبی نے سنت کے ذریعے ہمیں سمجھا دی. تو اس لیے ہمیں جب بھی آپ آج کل کے حالات میں جب ہم یہ آیت پڑھیں تو انہیں ذہن میں رکھیں, جو ابھی اللہ کے دین کو بدلنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں مختلف آ کے آپشن دیتے رہتے ہیں, آفرز دیتے رہتے ہیں کہ اچھا نہیں ان معاملات پہ آپ ہمارے ساتھ مصالحت کر لیں, آپ یہ چیزیں بدل دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو باہر بھجوا دیں تو آپ کو ہم یہ امداد دے دیں گے, وہ کر دیں گے. تو ایسی چیزوں پر اسلام کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں جواباً کیا کہنا ہے, لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہو گیا جی. جی طاہر بھائی آگے چلیے. جی ٹھیک ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور وا لا اور انتم یہ آپ سب کو پتہ ہے. عابدون, اب یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہم نے وہاں پہ کلیئرٹی کی تھی. عابدون آپ میں سے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فعل ہے, تو یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. عبدا یعبدو, عبدا جو ہے نا آئین با زبر, آئین پر بھی زبر, با پر بھی دا پر, یہ تو فعل ہے اور اس سے بننے والے سارے افعال ہیں. عبدا, عبدو, عبد, عبدتا, عبدتو, عبدتم, عبدنا, یعبدو, یعبدون, تعبدو, تعبدون, تعبدو, عبدو, تعبدون, نعبدو. ایون اعبد فعل امر, کیونکہ ہم اس کو بھی فعل امر کہتے ہیں نا. اعبد, اعبدو, لا تعبد, لا تعبدو. تو امر کے بھی یہ سارے فعل ہیں, ان میں کہیں بھی دیکھیں آپ عابد یا عابدون نہیں آ رہا. لہذا عابدون جمع ہے عابد کی. انشاءاللہ اگلی 1-2 کلاسز میں آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسے بنتے ہیں. تو عابد اسم ہے, عابدون اس کی جمع ہے. اگر یہ عابدن سے بنتا یا عابدن سے تو پھر یہ عابدین ہوتا, یا نون لگتا. ٹھیک ہے. تو عابدون عبادت کرنے والے, عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا عابد و زاہد ہے نا, عبادت کرنے والا ہے, بہت عبادت کرتا ہے, تو اس کی جمع عابدون. اور عبد جو ہے, عبد عام طور پہ عبداللہ نام بھی اسی لیے ہوتا ہے, عبداللہ اللہ کا غلام, اللہ کا عبد غلام اسی سے بنا ہے. جی بردر آگے چلیے. ماں کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اعبد میں عبادت کرتا ہوں. اب یہ عربی کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں تو کہتے ہیں اعبد, لفظ ہے اعبدو, تو آپ کو اشارہ فوری آپ اپنی طرف کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے. اچھا اب ایک چیز اور کہ ہم نے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ یعنی شرک کیا جائے اور ساتھ چلے اللہ کی عبادت بھی کی جائے, یعنی ایسے دنیا یہ معاملات بھی کر لیے جائیں اور عبادت بھی کر لی جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ کو یہ قبول نہیں ہے. اللہ نے بالکل اس کے اوپر کہہ دیا کہ نہیں, نو ناٹ ایٹ آل, کوئی نو کمپرومائز. شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو نظریات آج کل وہ دیتے ہیں نا کہ جی دیکھیں سارے مذاہب ایک ہی ہیں, ان کے نظریات, نہیں,
دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور اس کا سب سے بڑا امتیاز اور وصف یہ ہے کہ یہ اللہ کو ایک یکتا و تنہا مانتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا پروردگار ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں۔ تو ایسی عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ وہ عبادات جس میں شرک کی ملاوٹ ہو وہ اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لہٰذا ہم نے بہت کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ شرک سے محفوظ رکھے اور اس کے نقصانات سے بچائے رکھے۔ تو اس کو ذرا غور سے پڑھیے، اس کے ہر لفظ پہ غور کیجئے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ٹھیک ہو گیا؟ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو۔ یہاں پہ عابدون کا لفظ خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے، جمع ہے عابد کی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں تک میرا خیال ہے اس کو آپ 10 سیکنڈز پڑھ بھی لیجئے۔ جی تو آگے ہے جی ہمارا وَلَعَنَ عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، اس میں پھر دیکھ لیں۔ اچھا بردر طاہر، جی سر، میں آپ کی یہ اسکرین شیئر ختم کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لائٹ آ گئی ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ اب یہ سلسلہ بہتر طریقے سے چل پائے گا۔ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین دوسری والی اب؟ جی سر آ رہی۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، یو ور ریئلی ویری کائنڈ، بڑی ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے، اچھا میں ویسے اکثر ایسے موقع پہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اگر آپ نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام کروا دیتا ہے، الحمدللہ۔ سو اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو ویسے آپ سب بھی اس سے غور کیجئے کہ اس دور میں بھی اگر ہم نیکی کے کام نہ کریں، جبکہ اللہ نے اتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں، اتنے آپشن ہمیں دیے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری یہ تھوڑی سی ہمارے اینڈ پہ نقصان کی بات ہوگی کہ کوشش کرنی چاہیے ہم دین کے لیے اور اچھائی اور نیکی کے کاموں کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ نے بہت آسان کر دیا، اب تو اتنی آسان دنیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سوچئے اور آج دیکھیے کہ آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے اور ہم دین سیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے وسائل ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو جی ولا انا، اور نہ میں، انا کا آپ کو پتہ ہے، عابد ہم نے پڑھ لیا پہلے، عبدتم ما عبدتم، عبدتم کا اشارہ تم نے عبادت کی، ٹھیک ہے، یہ ماضی کے لیول کے اوپر۔ تو اب یہ پھر شدت سے انکار کیا جا رہا ہے، پہلے انکار کیا گیا ہے، پھر انکار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، تم جو مرضی کر لو۔ تو آپ دیکھیے کتنی دفعہ ہوا، نہ اب لا عابد، اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد، ٹھیک ہے، اور نہ موجودہ معبودوں کی جو ابھی ہیں، ما تعبدون، تم سب پوجتے ہو، نہ پچھلے جو گزر گئے، ما عبدتم، جن کی تم پوجا کرتے تھے، کسی صورت بھی۔ تو اس دور میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ کسی صورت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی، کسی اور انسان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ تو اس خوبصورت آیہ مبارکہ کو پھر غور سے دیکھ لیجئے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ پھر وہی بات ہے کہ تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی، اب یہ دیکھیں کیونکہ اللہ کی ذات سے بہتر تو نہیں سمجھتا تھا نا کوئی، اللہ کو پتا تھا کہ یہ تو صرف سازشی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر پیشکش کرنا بھی ان کی کیا کہنا چاہیے، سازش کا حصہ تھا کہ یہ ایک دفعہ مانیں گے تو ہم کہیں گے اچھا یہ عقیدہ تھا جس کی تم، یہ اتنا کچا تھا کہ ہماری اتنی سی آفر کے اوپر ہی جو ہے وہ، اور پھر اللہ رب العزت کو یہ اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے اتنی سختی سے اس کا انکار کر دیا۔
سو اور آخری آیت مبارکہ، اچھا آخری یہ جو آیت ہے نا، ذرا آپ لوگوں نے غور سے اس کو دیکھنا ہے، اس میں بہت سے ریفرنس اور لرننگ کی بڑی چیزیں ہیں. ایک تو یہ لا والے ٹیبل سے دیکھیے، لاہو لاہم والے ٹیبل سے آیا لاکم، تمہارے لیے، دینکم، دینکم یہ بھی ہم نے پورا ٹیبل بھی کیا ہوا نا، دینہو دینہم، دین اسم تھا، ہم نے ضمائر کے ساتھ ملایا اس کو، حرف کو ضمائر کے ساتھ ملایا، تو دینکم تمہارا دین، لکم پہلے آیا لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، وا اور لیا یہ اپنی طرف اشارے نظر آ رہے ہیں آپ کو، ولی یا اور میرے لیے، اور میرے لیے ولیا. اب دیکھیں ایک چھوٹا سا لفظ ہے ولیا، اگر آپ ماشاءاللہ، اور آپ سب تو اس پہ ایکسپرٹ بھی ہو گئے ہیں، آپ نے بڑا اچھا اس کو بریک کیا تھا، وا اور لی، لیے یا میرے لیے، اور میرے لیے دینی. اچھا یہاں دیکھیں لفظ لکھا ہوا ہے دین، لیکن نیچے ترجمے میں لکھا ہوا ہے میرا دین. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں لفظ ہے دینی. یہ جو زیر ہے نا یا کے قائم مقام ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ اسی ٹیبل سے، دینو والے ٹیبل سے، جس سے ہم نے دینو کم کہا ہے نا، اسی سے ہے دینی، دینی میرا دین. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اپنی، کہ اس میں میرا دین اس میں شامل ہے. زیر اس کی جو ہے قائم مقام ہے یا کے، یہ جو یہ ہوتا ہے نا ہم یہاں پہ بولتے تھے، اسی کے قائم مقام ہے. تو یہ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیں، یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہ جو لفظ دین ہے، اگر یہ اکیلا ہوتا تو اس کا معنی یہ اسم ہوتا، اور اس اسم کا معنی ہوتا اسلام، نظام زندگی. ٹھیک ہے، دو معنی ہم نے اس کے پڑھے نا، تو دوسرے والا معنی یہاں پہ تھا. تو لیکن اس کے جو زیر، نون کے نیچے جو زیر ہے نا، وہ یا کے قائم مقام ہے، اس کا مطلب ہوا میرا، تو میرا دین. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب جس کو نہیں سمجھ اگر کسی کو آیا تو وہ بتا دے، باقی الحمدللہ اگر سب کو آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے. جی میرے لیے میرا دین. تو یہ کانسیپٹ بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ کبھی زیر بھی جو ہے قائم مقام ہو سکتی ہے یا کے. ٹھیک ہے، اور اس یا کے، اور اکثر جو الفاظ بعض اوقات زبر سے زیر میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی یا کی وجہ سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم اس کو ڈیٹیل سے. تو آئیے، سارے مذاہب برابر نہیں ہیں، نہ ہی ہم تبلیغ کو روک سکتے ہیں. اچھا یہاں سے یہ معنی بھی نہیں لینا آپ نے کہ اچھا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تم اپنا کام کرتے رہو میں اپنا کام کرتے رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تبلیغ کرتے رہے، تبلیغ نہیں چھوڑی انہوں نے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. نہیں، یہ ان کے سوال کا جواب تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ میں تمہارے دین پر چلوں، اور حالات جو بتاتے ہیں کہ تم بھی اس دین پر چلنے والے نہیں. تو اس کا تو یہ جواب ہے، ایسن جواب یہی تھا. لیکن اللہ کے دین کو پھیلانا اور سچائی کو دوسروں کو بتانا، یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. سو لکم دینکم ولی دین، اس پہ خاص طور پہ توجہ سے یہ الفاظ دیکھیں، والیا اور میرے لیے، اور دینی میرا دین. سورہ کافرون میں دیکھیں کتنا ٹی پی آئی کا استعمال ہے، بار بار. عبدتم، اعبدو، تعبدون، کافرون. یہ انشاءاللہ اس کے بھی آگے اشارے آئیں گے، اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا. کاف عابد کا اشارہ، عابدون کا اشارہ، کافرون کا اشارہ، انا، انتم، لکم، لیا، ہے نا. دیکھیں کتنے اشارے ہیں اس میں ماشاءاللہ. جی تو اس کو یاد کرنے کے لیے آپ ذہن میں رکھیے کہ پہلے خطاب شروع ہوا قل یا ایھا الکافرون، پھر آج کی بات ہوئی اس وقت کی، یعنی لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہاں دیکھیں مضارع کا ذکر ہے، ابھی کی بات فی الحال کی. پھر ماضی کی بات ہوئی ولا انا عابد ما عبدتم، یہ والے اشارے ہوئے، عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد. ٹھیک ہے جی. پھر آخری بات لکم دینکم ولی دین. تو یہ چار حصوں میں یہ بات ہے، یاد کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ. جنہیں نہیں یاد وہ اس سے یاد کر لیجئے. تو سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہے؟ دین کے معاملے میں
دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کو ماننے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو آئیے جی، آج چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا ایک آدھ سوال ہے تو آپ پوچھ لیں اس درمیان میں، جب تک میں دوسری پریزنٹیشن کو رن کرتا ہوں. اچھا جی، لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیا. میں شاہ زیب ہیں ہمارے ساتھ. شاہ زیب پہلے سے میرا خیال ہے کو ہوسٹ ہیں، اس وقت آ نہیں رہا آپشن. اچھا، یہ ہیں شہباز یعقوب. شہباز یعقوب آپ پوچھیے، ایک ہی سوال میں لوں گا. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ آپ نے کل یا ایوہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق بی میں جی گرامر میں انشاءاللہ ہم نے امر کے کو تھوڑا آگے پڑھنا ہے. تو یہ ہم کافی پریکٹس کر چکے ہیں، امر و نہیں. اب چونکہ ہم امر کا صیغہ پڑھ رہے ہیں، امر کا ذرا ایک دفعہ ڈیفینیشن پھر دیکھ لیجئے. اس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا درخواست کی جاتی ہے، اور نہیں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم اور نہ کرنے کی درخواست کی جاتی ہے. نہیں کا لفظ ہی نہیں، روکا جائے، نہ کہی جائے. امر حکم دیا جائے. امر کا معنی بھی حکم کے اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آج آپ نے بڑے اچھی طرح سے بردر طاہر کے ساتھ آپ لوگ اس کی ریپیٹ کر رہے تھے. اچھا، صرف یہاں پر آئیے میرے ساتھ نا ایک دفعہ یہ والے سیٹ میں سے یہ کر لیجئے. افعل، افعل، انگلی آہستہ سے یوں گرائیے. افعل، افعلو، افعل کر، افعلو کرو. لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے، تو اب میں اس لیے یہ آپ کی ذرا پریکٹس کروا رہا ہوں. افتح کی بھی کر لیجئے. افتح کھول، آپ نے بھی پہلے بھی کی ہے. افتحو کھولو. لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. اچھا، یہاں یہ غور کر لیں کہ جیسے مضارع میں نا اس میں یفتحو تا آیا تھا نا، تا، اور یفتحونا تو افتح. ٹھیک ہے، تو وہ زبر ٹریول کر رہا ہے. یہ فرق آپ کو ابھی جب ہم انشاءاللہ ناصرہ کے اس پر آئیں گے نا، امر پر، تو آپ کو اس وقت فائدہ دے گا. تو آئیے آج کے سبق میں ہم جو الفاظ سیکھیں گے ان میں سے ہم نے دوسرا سیٹ ناصرہ کا ہے، اس پر دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیے، ناصرہ کا جو ٹیبل تھا نا، ناصرہ سے بنا تھا ینصرو. یہ آپ سب کو آتا ہے ینصرو. تو ینصرو والا انصر، دیکھیں انصر وہ تبدیلی چل رہی ہے یہاں پہ. انصر، انصرو. اب یہاں ذرا غور سے سنیں، وہاں پہ تھا افعل. افعل یہ افعل کی طرح نہیں ہے، یہ بدل گیا. اب بنا انصر، انصرو. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو. سب کے سب تم سب مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. سب کے سب مت مدد کرو. اچھا، یہاں ایک اور آپ نے توجہ کرنی ہے، خاص طور پہ جب آپ ورک بک کریں گے اس وقت یہ پتہ فرق جو ہے نا اس وقت بھی رکھنا ہے سامنے. اور دیکھیں، ایک آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لفظ تنصرو. یہ جو لکھا ہوا ہے مضارع میں، یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. مضارع میں یہ والا تنصرو، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اچھا، آواز اس تنصرو کی بھی ایسی آ رہی ہے، اس تنصرو کی بھی. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، فرق کیسے پتہ چلے گا یہ کون سا تنصرو ہے؟ یہ کون بتائے گا مجھے؟ جو چیٹ باکس میں آج بتا دے تو بڑی بات ہوگی. وہ بڑا ہمارے ساتھ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. تو آئی ایم ویٹنگ کہ کس سے؟ ہاں ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے، زبردست، ویری گڈ. یہ میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں. جو مضارع میں تنصرو ہے نا، تنصرو اس میں پیش ہے را کے اوپر. ٹھیک ہے، اور یہاں تک ہے تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں. یہ جو لا تنصرو ہے نا، لا تنصرو، اس کے را کے پیش کے بعد واو اور الف لگا ہوا ہے آگے. یہ جیسے ناسارو تھا نا، ناسارو میں بھی، ناسارو میں را کے پیش کے بعد واو اور الف تھا. تو یہ واو اور الف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ
उनसुरू में भी है, उनसुर, उनसुरू, ठीक है। अच्छा, इससे एक छोटा सा अगर आप अपने ज़हन में रखना चाहते हैं, एक छोटी सी टिप ज़हन में रख लें कि वाव और अलिफ जब भी आया इसने इसको जमा के वाले नासारू, ये नासारा से नासारू बना, तो रा के पेश के बाद वाव अलिफ था, ये भी जमा वाला था। उनसुर से उनसुरू बना, रा के पेश के बाद वाव और अलिफ था, ये जमा वाला था। और ला तनसुर से ला तनसुरू बना, तनसुरू, ठीक है, ये भी जमा वाला था। ये वैसे इजाफी बात है, अगर इसको ज्यादा इस पर अपना ज़हन वो नहीं कीजिएगा, खुद को परेशान। अगर समझ आ गई है ठीक है, ज़हन में रखने के लिए जी, ठीक हो गया। तो असल बात जो है, आप इसकी अदायगी में आपको ये ज़हन में रहना चाहिए, एक तो ये बदल गया है, पहले वालों की तरह नहीं है जैसे हम पढ़ते थे इफ़अल इफ़अलू, ला तफ़अल ला तफ़अलू, ये बन गया उनसुर उनसुरू, ला तनसुर ला तनसुरू। अच्छा, अब यहां पर इसी के वजन के ऊपर है ज़करा, ज़करा। तो मैं एक छोटा सा चैलेंज आपको दे रहा हूं, मुझे देना तो नहीं चाहिए लेकिन आप लोग चुके हैं माशाल्लाह क्विक, तो आप में से कौन करना चाहेगा ज़करा वाला खुद से? बुरी बात है, मुझे आपको ये चैलेंज नहीं देना चाहिए, लेकिन चले, सिस्टर अनीला करेंगी। जी सिस्टर अनीला कीजिए, आपको कर दिया गया है अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। कीजिए, कोशिश करके बताइए। जी, ज़कारू मददगार। नहीं, आप सिर्फ पहले बार नहीं, ज़करू कैसे होगा, शुरू में क्या लगेगा? ज़करा, ज़करा। हम फेल अमर कर रहे हैं, फेल अमर। उनसुर था ना, तो उसी जी की सर। वजन पर है ज़करा का फेल अमर, बताएं। ज़करा का जी, ज़करा आएगा। नहीं वो तो आप माजी बता रही है ना, ज़करा, ठीक है। जी सर। सर आएगा इसका उस्कुर, अमर, उस्कुर, हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त, कीजिए, कहिए। उस्कुर, याद कर, उज़कुर, याद कर, माशाल्लाह, उस्कुरु, याद करो, ला तज़कुर, मत याद माशाल्लाह, करो, और वेरी गुड, ला तज़कुरु, मत याद करो। वेरी गुड, जबरदस्त। ला तस्कुरू, ये बड़ा अच्छा, इस वक्त अगर आप ये प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो माशाल्लाह, दैट शोज के आपकी बहुत अच्छी कमांड हो गई है इस पर। थैंक यू देखें सर। जी, अब मैंने इनको सिर्फ इतना बताया है कि ज़करा नासरा के वजन पर है, तो हमें ये पता चल गया कि सारा ज़करा का टेबल नासरा के टेबल की तरह है। ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, यज़कुरू, है ना, यज़कुरूना, तज़कुरू, अज़कुरू, नज़कुरू, तज़कुरूना, नज़कुरू। और इसी तरह है उज़कुर, उज़कुर, उज़कुरू, ला तज़कुर, ला तज़कुरू। तो ये हमारी बहन ने बहुत हिम्मत से और बड़ी जबरदस्त तरीके से फौरी बता दिया कि जी यूं करना है। तो आगे देखते हैं। उनसुर, अब ये अरबी बोलचाल आपको पता है ना, जब आपको कहा जाएगा उनसुर, आप क्या कहेंगे? अनसुरू, उनसुरू। अब यह जरा तवज्जो से देख लें, उनसुरू, तो आप क्या कहेंगे? ननसुरू, ननसुरू। आइए जी, उनसुर जैदन, अब ये भी आपको पता है, सिर्फ मुझे ये बता दें, जैदन, जैद किसकी मदद कर रहा है? ये सवाल का जवाब दें जरा, जैद किसकी मदद कर रहा है? अच्छा चलें, ये तो किसी ने मुझे बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा माशाल्लाह, अब उन्होंने फौरी मुझे ये भी बता दिया है कि जैद किसी की मदद नहीं कर रहा, उसकी मदद की जा रही है। लेकिन कुछ लोग दिख रहे हैं उसकी मदद, हाँ, वेरी गुड, जैद की मदद की जा रही है, कमाल हो गया जी, बहुत खूब, ठीक है। ये देखें, ज़करा का टेबल और उससे उज़कुर, उज़कुरू। अच्छा चलें, एक और किसी को चैलेंज दूं, तो कोई आप में से मुझे बता दें आबदा का क्या बनेगा? आबदा का इसी वजन के ऊपर है, आबदा याबुदू, आज हम कर भी रहे थे, आज सूरह मुबारक में हमने किया भी है, ठीक है ना जी। हाँ, जिन्होंने खड़े किए हैं इनमें से
सिस्टर बरीरा, चलें आप बताइए। सर, उबुद उबुद, इबादत कर। वेरी गुड, इबादत कर। उबुदु इबादत करो। उबुदु, इबादत करो, माशाल्लाह। ला ताबुद मत इबादत ला कर। ताबुद मत मत इबादत इबादत कर। ला ताबुदु माशाल्लाह। मत इबादत करो। ला ताबुदू, मत इबादत करो। बहुत खूब बेटे, जीते रहो माशाल्लाह, इतने प्यारे तरीके से किया, दिल खुश हो गया। दैट्स वंडरफुल। तो बिल्कुल जी, देखें अभी इन्होंने खुद ही से कर लिया, ये इसकी आप कर लीजिएगा। उस्कुरुल्लाह, ये देखें उबुद उबुदू, ला ताबुद ला ताबुदू, इसी वजन के ऊपर खलक है। उखलुक उखलुकू, ला तखलुक ला तखलुकू। आज का नुक्ता है तलीम। चले जरा इनका माना बताएं मुझे फटाफट सारे, ये मैं अक्सर पहले भी आपसे पूछा था, आज भी बता दें। इनका माना लिखें चैट बॉक्स में। आज का नुक्ता तलीम हमारा इसी से मिलता जुलता है। अगर ये अभी किसी ने के लिखा है, के नहीं, के अन होता है, अन। आप रेफरेंस एक्सप्रेशन याद नहीं ना रखते। आज यही नुक्ता आपको एक्सप्लेन करना है। हाँ, इसका रेफरेंस एक्सप्रेशन क्या है? इनका रेफरेंस एक्सप्रेशन है इंशाअल्लाह, ये इंशाअल्लाह ये रेफरेंस एक्सप्रेशन है। अगर तो आज का नुक्ता तलीम भी यही है कि आप रेफरेंस एक्सप्रेशन याद रखें। जिन अल्फाज को आप मिसालों से याद करेंगे, जैसे इन की मिसाल हमने की इंशाअल्लाह, अन की मिसाल ध्यान में रखें। कोई बताए आप में से मुझे अन की मिसाल? ये क्योंकि अभी किसी ने शायद गलती से लिखा होगा, लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि हमें अभी तक ये याद क्यों नहीं हुआ। अन का रेफरेंस एक्सप्रेशन कोई बताए मुझे? हाँ माशाल्लाह, निसार साहब ने फौरी बताया। अशहदु अन, मैं गवाही देता हूं कि, वो अन है, अन के, अन और अन्ना के लिए, इंशाअल्लाह के लिए। तो इसीलिए रेफरेंस एक्सप्रेशन में आपको बार बार कहता हूं कि इसको याद रखें। आप ये याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको माना याद रहेंगे और माना आपके मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, मानी याद भी आ जाएगा उससे। तो जब लफ्ज के माना याद हो जाए, फिर चाहे मिसाल आप भूल जाएं, फिर कोई वो जरूरी नहीं है। तो मिसालों से सीखेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? मानी जल्दी याद होंगे, वन, जल्दी याद आएंगे, याद। और एक लफ्ज का माना, ये जैसे देखें ना, ये अन और इन का माना मिक्स नहीं होगा। अगर आपको याद है ना इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, तो आप कभी भी इंशाअल्लाह की तरह नहीं, उसको अन तो के अशहदु अन्ना उसमें है। ठीक है, और इन्ना के लिए हमने याद रखा हुआ है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा, एक मैंने आप सबको चैलेंज देना है। एक ये जो नीचे दुआ लिखी हुई है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, ये आपने कहीं से इसका तर्जुमा नहीं पढ़ना। आप सब ये मेरे साथ वादा करें, अगर कोई इसका कहीं से तर्जुमा पढ़े या किसी और से पूछे तो वो पत्थर का हो जाए। तो आपने ये खुद कोशिश करके इसका तर्जुमा करना है और मुझे अगली क्लास में बताना है। ठीक है, अगली क्लास में दोहराई में जिसकी भी बारी है, जो अगर मेरे पास साथ अभी बैठे हुए हैं AQT कोई भी, तो वो इसका तर्जुमा इंशाल्लाह हम आपसे पूछेंगे। आप में से जो भी करेगा, देखते हैं कौन कर पाता है खुद से। प्लीज कहीं से पूछना नहीं, किसी से पढ़ना नहीं। कोर्स की चीजों से आप पढ़ सकते हैं, इस पर गौर कीजिए ताकि हमें पता चले ना अपना कि हम क्या सीख पा रहे हैं, अभी तक क्या पता चला हमें। ठीक हो गया? और मैं एक दो थोड़े से सवाल भी पूछूंगा इसमें से आपसे कि आप कैसे इसको करते हैं। ये दुआ जी जो सामने लिखी हुई है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये कफारा मजलिस की दुआ, मजलिस के इख्तिताम पर ये पढ़ी जाती है। तो ये आपने सबसे मैंने जी पूछिए। अब आपके सवालात की बारी है। ये मुझे कोई कह रहा है कोई आज के उसमें सवाल था।